فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم سے اپنے معزز سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدہ طاہرہ عباس جعفری پروردگار کے لطف و کرم سے اور چاردہ معصومین علیہ السلام کے کرم خاص سے ایک نئی کتاب کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ کتاب کا نام ہے بنیان مرصوص۔ یہ مقتل حسین علیہ السلام و آلہ و صحابہ ہی ہے اور اس کی جلد نمبر اول پیش کرنے کی توفیق نصیب ہوئی ہے۔ مؤلف ہیں حیدر عباس بھٹی صاحب۔ سرورق بہت ہی خوبصورت ہے۔ سرورق پہ جنگ کا نقشہ کھینچا گیا ہے اور مجاہدین نماز ادا کر رہے ہیں اور سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کچھ مجاہد ان کی حفاظت کر رہے ہیں۔ ابتدا کرتے ہیں۔ سرورق پہ سب سے پہلے سورہ صف کی آیت نمبر 4 بہت خوبصورت انداز میں تحریر ہوئی ہے۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ جو لوگ خدا کی راہ میں صفیں جما کر لڑتے ہیں کہ گویا سیسا پلائی دیوار ہیں، وہ بے شک محبوب کردگار ہیں۔ کتاب کا نام جیسے کہ عرض کیا بنیان مرصوص، جو کہ مقتل حسین علیہ السلام و آلہ و صحابہ ہی ہے۔ اس کی جلد نمبر اول ہے۔ جملہ حقوق بحق کے مؤلف محفوظ ہیں۔ اس کا حصہ اول پیش خدمت ہے۔ مؤلف ہیں حیدر عباس بھٹی صاحب، معاون خصوصی علامہ سید منظر عباس کاظمی صاحب، مولانا شاہد حسین بھٹی صاحب، خصوصی تعاون محمد لہرسب حسین بھٹی، اشاعت جون 2024، تعداد 1000، ناشر تراب پبلشرز لاہور، کمپوزنگ سجاد حیدر دیوائل خوشاب۔ اگلا صفحہ ہے۔ زیارت امام حسین علیہ السلام سے ابتدا ہو رہی ہے۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ وعلی ارواح التی حلت بفنائک علیکہ منی سلام اللہ ابدم ما بقیت و بقی اللیل والنہار ولجعلہ الآخر عہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ صفحہ نمبر 4 پہ ہے مقدمہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو مومنین کے لیے رحمان و رحیم ہے اور منکرین کے لیے جبار و قہار ہے۔ وہ ذات جو فدق، غدیر اور کربلا کی پاک گواہ ہے۔ درود و سلام محمد اور آل محمد علیہ السلام پر جو اس پاک ذات کی وحدانیت کے پاک گواہ ہیں، اور سلام ان اصحاب حسینی پر جنہوں نے اللہ اور محمد اور آل محمد علیہ السلام کے ساتھ وفاداری کی بے نظیر مثال قائم کی۔ قرآن مجید کی سورہ صف میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، سورہ صف کی آیت نمبر 4 میں، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ جو لوگ خدا کی راہ میں صفیں جما کر لڑتے ہیں کہ گویا سیسا پلائی دیوار ہیں، وہ بے شک محبوب کردگار ہیں۔ اس آیت کی روشنی میں جب تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو ایک جماعت ایسی ملتی ہے جو اس آیت کے مصداق ہے۔ بلا شبہ وہ جماعت اصحاب حسین علیہ السلام تھے،
جنہوں نے اللہ کی راہ میں ایسا جہاد کیا گویا کہ وہ سیسا پلائی دیواریں ہوں، ایک لمحے کے لیے بھی وہ ڈگمگائے نہیں اور نہ اپنے مقصد سے پیچھے ہٹے۔ ان کی ثابت قدمی نے انہیں وہ مقام عطا کیا جو اس سے پہلے کسی کو نصیب نہیں ہوا۔ اس کی دلیل امام حسین علیہ السلام کے شب عاشورہ وہ الفاظ ہیں جن میں آپ نے فرمایا کہ میرے علم کے مطابق میرے اصحاب اور اہل بیت علیہم السلام جیسے کسی کے اصحاب اور اہل بیت نہیں۔ ان الفاظ سے امام علیہ السلام کی اپنے اصحاب سے محبت ہمیں نظر آتی ہے۔ پس امام حسین علیہ السلام کے اسی مقام کو دیکھتے ہوئے میں نے ارادہ کیا کہ ایک ایسی کتاب لکھنے کی ضرورت ہے جس میں مقتل، تحقیق اور تفصیل کے ساتھ لکھی جائے۔ کتاب کا نام قرآن کی اس آیت کو سامنے رکھ کر تجویز کیا جس میں ان سیسا پلائی دیواروں سے اللہ کی محبت ظاہر ہوتی ہے۔ اس کتاب میں 250 کے قریب کتب سے حوالہ جات شامل کیے گئے ہیں تاکہ ہر واقعے کی تصدیق ہو سکے۔ کتاب کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے تاکہ سامعین کے لیے سہولت ہو۔ پہلے حصے کو چند ابواب میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے امام حسین علیہ السلام کی مختصر سوانح حیات لکھی گئی ہے جو آپ کی ولادت بسعادت سے 60 ہجری تک ہے۔ اس کے بعد 60 ہجری کے حالات پر تفصیلی روشنی ڈالی گئی ہے جس میں مدینے میں پیش آنے والے واقعات اور امام حسین علیہ السلام کی روانگی کا ذکر ہے۔ ایک مفصل باب شہید بصرہ سفیر امام حسین علیہ السلام جناب سلمان بن ابی زرین پر لکھا گیا ہے۔ جناب مسلم بن عقیل کی روانگی سے لے کر شہادت تک اور ان کے مدفن تک کے تفصیلی حالات بیان کیے گئے ہیں۔ ان کے ساتھ شہید ہونے والے باقی افراد کا ذکر بھی کیا گیا۔ امام حسین علیہ السلام کے سفر پر ایک تحقیقی جائزہ لیا گیا اور مختلف کتب کی مدد سے ان مقامات کا ذکر کیا گیا جہاں سے یہ پاکیزہ کاروان گزرا، نیز وہ واقعات جو راستے میں پیش آئے اور ان افراد کا ذکر ہوا جن سے امام علیہ السلام کی ملاقاتیں ہوئیں۔ تاریخ کربلا اور تاریخ کوفہ پر بھی روشنی ڈالی گئی اور ساتھ ہی عاشورہ سے پہلے پیش آنے والے واقعات کا ذکر کیا گیا۔ شب عاشور اور روز عاشور کے واقعات کو تفصیل سے بیان کیا گیا۔ چند ایسے خطبات کا اردو ترجمہ کیا گیا جو شاید اس سے پہلے سامعین کی نظر سے نہیں گزرے اور ان کے کانوں تک نہیں پہنچے۔ دوسرے حصے میں 170 سے زائد اصحاب حسینی غیر ہاشمی کے تفصیلی حالات بیان ہوئے اور ہر شہید کے نام کے ساتھ مقتل کی کتب کے حوالہ جات پیش کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد 45 سے زائد ہاشمی شہداء کی شہادت بیان ہوئی ہے۔ جناب علی اصغر اور جناب عبداللہ رضی کو الگ الگ شخصیت، دلائل اور علمی تحقیق سے ثابت کیا گیا ہے۔ شہداء کے حالات میں ان کے اصل ناموں اور نسب کا ذکر کیا گیا، نیز ان کے ناموں کی تحریفات، قبائل کا ذکر اور دیگر شبہات کا ازالہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ کربلا کے زخمی افراد کا بھی ذکر کیا گیا جو روز عاشورہ شہید نہیں ہوئے تھے بلکہ اسیر ہوئے یا پھر ان کا قبیلہ انہیں اٹھا کر لے گیا۔ کربلا کی شہداء کی تعداد پر بہت اختلاف ہے کیونکہ ہمارے پاس مکمل فہرست کسی بھی کتاب میں دستیاب نہیں۔ دوسری وجہ شہداء کے ناموں میں تحریف ہے یا پھر ایک ہی شخصیت کو 2 ناموں سے لکھا گیا۔ قلمی نسخوں میں ایسی تحریفات ہوئیں جیسے اسلم کو مسلم، حارث کو حرس، زید کو یزید، عامر کو عمر، عمرو کو عمر، حسین کو حسین اور باقی افراد کو بھی مختلف ناموں سے لکھا گیا۔ ان ناموں کی وجہ سے یا تو اسلم اور مسلم کو الگ شخصیت لکھا گیا یا پھر ملا کر ایک شخصیت ظاہر کیا گیا جس سے تعداد میں مزید اختلاف پیدا ہوا۔ ہم نے شہداء کے حالات زندگی میں ان ناموں پر بھی تحقیق کی اور شہداء کے رجس اور ان کی شہادت کے واقعات، ان کے نسب اور قبیلے سے ہر شہید کا اصل نام تلاش کرنے کی کوشش کی۔ شہداء کربلا کی اصل تعداد تو اللہ اور آل محمد علیہم السلام ہی جانتے ہیں۔ ہم نے اپنی تحقیق اور کتب سے جتنا ممکن ہو سکتا تھا اتنی کوشش کی ہے۔ واقعہ کربلا میں خواتین کا کلیدی کردار تھا۔ باب النساء میں کربلا میں شہید ہونے والی مستورات اور کربلا میں موجود 65 خواتین کا مختصر تذکرہ ہوا ہے۔ نیز ان خواتین کا مختصر تذکرہ ہوا ہے جو
روز عاشورہ موجود نہیں تھیں لیکن کربلا کی حمایت میں بھرپور شرکت کی۔ تیسرے حصے میں شہدائے کربلا کے سروں پر ایک تفصیلی باب مرتب کیا گیا جس میں سروں کی تعداد، ان کے ساتھ پیش آنے والے مظالم، امام حسین علیہ السلام کے سر کا کلام اور مدفن بیان کیا گیا۔ آخری باب میں ایسے موضوع کو زیر بحث لایا گیا ہے جو اس سے پہلے شاید بہت کم بیان ہوا۔ اس باب میں شہدائے کربلا کے مدفن پر تحقیق کی گئی ہے۔ شہدائے کربلا کے مدفن کی کیفیات، قبروں کی حدود، بنی اسد کا کردار اور دیگر واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ مالک ہماری یہ کوشش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان شہداء کے صدقے تمام مومنین کی مشکلات حل فرمائے، آمین۔ حیدر عباس بھٹی، امام بارگاہ، قصر ابو طالب علیہ السلام، حویلی عطا محمد، سکسیکھی، ضلع حافظ آباد۔ صفحہ نمبر 7 پہ عرض ناشر البنیان المرصوص مقتل کے موصوبر ایک علمی، دقیقی اور تحقیقی کاوش ہے۔ یہ کتاب اس لحاظ سے بھی منفرد ہے کہ اس سے پہلے اردو زبان میں اس موضوع پر اس قدر جامع اور مستند کتاب ملنا محال ہے۔ راغب کے کئی سالوں کی محنت کا عکس کتاب ھذا میں نظر آتا ہے۔ موجودہ دور میں نئی نسل کے اذہان میں مقتل کے حوالے سے بہت سے سوالات نے جنم لیا جن کے کما حقو جوابات کتاب میں حوالہ جات موجود ہیں۔ اس سے پہلے مقتل کی کتب میں امام حسین علیہ السلام، ان کی اولاد، ان کے اصحاب اور ان کی آل صلوات اللہ علیہم اجمعین کا ذکر تو اکثر ملتا ہے، لیکن راغب نے جس نہج پہ امام حسین علیہ السلام اور اصحاب امام حسین علیہ السلام کو تفصیل و تحقیق سے بیان کیا ہے وہ قابل تحسین اور قابل صد افتخار ہے۔ مقتل کے مختلف مخفی گوشوں کو جس انداز سے بیان کیا گیا ہے وہ تاریخ کربلا کے قاری کے لیے بہت مفید اضافہ ہے۔ مقتل کے حوالے سے مختلف شخصیات کے اسما، ان کے کارناموں، ان کے خاندانی پس منظر میں جو ابہام تھے، ان کو دور کرنے کی بہترین سعی کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ کربلا کے مقاصد اور امام حسین علیہ السلام اور اصحاب امام علیہ السلام کے خطبات کے ذریعے سے کربلا کے اغراض و مقاصد بیان کیے گئے ہیں۔ کربلا میں اس عظیم قربانی کے بعد کے حالات و واقعات کو مختلف تحقیقی کتب کے حوالے سے تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اللہ مصنف کے اس عظیم کاوش کو قبول فرمائے اور اس کا بہتر سے بہترین اجر عطا فرمائے، آمین۔ گدائے در بطول سلام اللہ علیہ، علی ابو تراب خان نوانی۔ صفحہ نمبر 9 پر ہیں، یہاں پر فہرست، عنوان اور صفحہ نمبر درج ہے، بیان کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر ہے 32 اور عنوان ہے حیات و فضائل امام حسین علیہ السلام۔ صفحہ نمبر 32 ولادت باسعادت۔ صفحہ نمبر 33 ولادت کے وقت بدن اقدس پر قرآنی آیات۔ صفحہ نمبر 33 جناب صفیہ بنت عبد المطلب کی روایت۔ صفحہ نمبر 33 اسم گرامی۔ صفحہ نمبر 34 عقیقہ۔ صفحہ نمبر 35 کنیت اور لقب۔ صفحہ نمبر 36 رضائیت۔ صفحہ نمبر 36 فرشتوں کی آمد اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی دعا۔ صفحہ نمبر 37 فرشتوں کا جھولا جھلانا۔ صفحہ نمبر 37 ولایت علی علیہ السلام اور واقعہ فطرس۔ صفحہ نمبر 40 واقعہ فطرس پر چند مدلل روایات۔ صفحہ نمبر 41 نبی کا اپنے فرزند جناب ابراہیم کو حسین علیہ السلام پر قربان کرنا۔ صفحہ نمبر 42 امام حسین علیہ السلام سینہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ صفحہ نمبر 42 بہترین سوار اور بہترین سواری۔ صفحہ نمبر 43 جنت کے کپڑے اور عید۔ صفحہ نمبر 44 امام حسین علیہ السلام اور نماز عید۔ صفحہ نمبر 45 امام حسین علیہ السلام پشت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ صفحہ نمبر 46 ابن عمر کا اعتراف۔ صفحہ نمبر 47 رسول اللہ سے مشابہت۔ صفحہ نمبر 47 امام حسین علیہ السلام کی نصرت حکم رسول اللہ۔ صفحہ نمبر 47 جوانان جنت کے سردار۔ صفحہ نمبر 48 حسین و منی وانا من الحسین۔ صفحہ نمبر 48 مکتوبات باب جنت۔
صفحہ نمبر 48 امام حسین علیہ السلام اور 52 جانوروں کی تسبیح۔ صفحہ نمبر 53 کرم حسین علیہ السلام کی ایک مثال۔ صفحہ نمبر 54 امام حسین علیہ السلام کی سخاوت۔ صفحہ نمبر 54 امام حسین علیہ السلام کے جاتے ہی ایک شخص کا بخار اترنا۔ صفحہ نمبر 55 امام حسین علیہ السلام کا مردہ زندہ کرنا۔ صفحہ نمبر 56 امام حسین علیہ السلام کی ایک اندھے کو بینائی دینا۔ صفحہ نمبر 57 امام حسین علیہ السلام کی صفحہ نمبر 57 حسنین کریمین 1,00,000 زبانوں کے عالم تھے۔ دوبارہ پڑھتے ہیں اس کو عنوان کو، حسنین کریمین 1,00,000 زبانوں کے عالم تھے۔ صفحہ نمبر 57 امام حسین علیہ السلام کی پیشانی کا نور۔ صفحہ نمبر 57 ایک نصرانی کا مسلمان ہونا۔ صفحہ نمبر 58 حسنین کریمین سے محبت حکم رسول اللہ۔ صفحہ نمبر 58 امام حسین علیہ السلام پر گریہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صفحہ نمبر 61 امام حسین علیہ السلام پر جنات کا نوحہ۔ صفحہ نمبر 61 شان حسین علیہ السلام اور اولاد حسین علیہ السلام۔ صفحہ نمبر 62 علی علیہ السلام کے بیٹے رسول اللہ کے فرزند۔ صفحہ نمبر 62 امام حسین علیہ السلام جنگ جمل میں۔ صفحہ نمبر 63 امام حسین علیہ السلام جنگ صفین میں۔ صفحہ نمبر 63 امام حسین علیہ السلام جنگ نہروان میں۔ صفحہ نمبر 64 امام حسین علیہ السلام کی امام حسن علیہ السلام کی امام حسین علیہ السلام کو وصیت۔ صفحہ نمبر 64 امام حسین علیہ السلام کے فرزندان کی تعداد۔ عنوان ہے امام حسین علیہ السلام 60 ہجری میں، اور صفحہ نمبر 66، اور یہیں سے فہرست دوسری شروع ہوتی ہے۔ صفحہ نمبر ہے 66 منی میں امام حسین علیہ السلام کا خطبہ۔ صفحہ نمبر 75 امام علیہ السلام کا اخلاقیات پر کلام۔ صفحہ نمبر 75 اہل مدینہ سے خطاب۔ صفحہ نمبر 76 مروان ملعون کو اس کے غضب کی علامت بتانا۔ صفحہ نمبر 77 یزید ملعون کی بیعت۔ صفحہ نمبر 78 اہل کوفہ کو خط۔ صفحہ نمبر 79 امام حسین علیہ السلام کا جوابی خط۔ صفحہ نمبر 80 امام حسین علیہ السلام کے نام معاویہ کا خط۔ صفحہ نمبر 80 امام حسین علیہ السلام کا جوابی خط۔ صفحہ نمبر 81 کوفے کا وفد اور جناب محمد حنفیہ۔ صفحہ نمبر 81 مسیب بن عقبہ فرازی کی امام حسین علیہ السلام سے ملاقات۔ صفحہ نمبر 81 ابو سعید خضری صحابی رسول کی ملاقات۔ صفحہ نمبر 82 امام حسین علیہ السلام اور ولید بن عتبہ ملعون۔ صفحہ نمبر 43 معاویہ کی بیماری اور اشعار۔ صفحہ نمبر 83 معاویہ کی وصیت۔ صفحہ نمبر 84 معاویہ کی موت۔ صفحہ نمبر 84 تاریخ مرگ۔ صفحہ نمبر 85 یزید ملعون کا خط ولید ملعون کے نام۔ صفحہ نمبر 86 ولید ملعون کا مروان بن حکم ملعون سے مشورہ۔ صفحہ نمبر 87 ولید ملعون کا قاصد۔ صفحہ نمبر 91 امام علیہ السلام دربار ولید ملعون میں۔ صفحہ نمبر 94 مروان ملعون کا امام حسین علیہ السلام سے مکالمہ۔ صفحہ نمبر 97 ولید ملعون کا یزید ملعون کے نام خط۔ صفحہ نمبر 97 امام حسین علیہ السلام کی بنو ہاشم کو دعوت قیام۔ صفحہ نمبر 97 اپنے پیاروں کی یاد میں امام حسین علیہ السلام کے اشعار۔ صفحہ نمبر 98 امام حسین علیہ السلام کا نانا کو سلام۔ صفحہ نمبر 102 امام حسین علیہ السلام مسجد نبوی میں۔ صفحہ نمبر 102 امام حسین علیہ السلام کا نانا کی قبر پر اللہ سے فریاد۔ صفحہ نمبر 102 امام حسین علیہ السلام کا ماں اور بھائی کو سلام آخر۔ صفحہ نمبر 103 امام حسین علیہ السلام کی الوداعی ملاقاتیں۔ صفحہ نمبر 104 حضرت ام ہانی بنت ابی طالب علیہ السلام سے ملاقات۔ صفحہ نمبر 104 بی بی ام سلمہ سلام اللہ علیہا سے ملاقات۔
صفحہ نمبر 105 امام حسین علیہ السلام کی جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہ کو وصیت۔ صفحہ نمبر 106 حضرت جابر بن عبداللہ الانصاری کی ملاقات۔ صفحہ نمبر 108 جناب محمد حنفیہ کی ملاقات۔ صفحہ نمبر 109 امام علیہ السلام کا جناب محمد حنفیہ کو جواب۔ صفحہ نمبر 109 جناب محمد حنفیہ کو وصیت۔ صفحہ نمبر 110 جناب محمد حنفیہ کے رکنے کی وجہ۔ صفحہ نمبر 111 جناب زینب سلام اللہ علیہ کا جناب عبداللہ سے اجازت لینا۔ صفحہ نمبر 111 سامان سفر۔ صفحہ نمبر 112 جنات کا نوحہ۔ صفحہ نمبر 112 ہاشمیات کا مرثیہ۔ صفحہ نمبر 113 ملائکہ کی فوج۔ صفحہ نمبر 113 جنوں کی فوج۔ صفحہ نمبر 115 بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو الوداع۔ صفحہ نمبر 115 مدینے سے روانگی۔ صفحہ نمبر 117 مدینے سے نکلتے ہوئے امام علیہ السلام کی دعا۔ صفحہ نمبر 118 ابن زیاد ملعون کے نام ولید ملعون کا خط۔ صفحہ نمبر 118 ولید ابن عتبہ ملعون کی معزولی۔ یہاں سے دوسرا عنوان شروع ہو رہا ہے۔ صفحہ نمبر 119 ہے مدینے سے مکہ کا سفر۔ صفحہ نمبر 119 راستے کا انتخاب۔ صفحہ نمبر 120 عبداللہ بن مطیع عدوی کی ملاقات۔ صفحہ نمبر 121 امام علیہ السلام کے لعاب سے پانی کا میٹھا ہونا۔ صفحہ نمبر 121 مقام ذوالحلیفہ کا مقام ذوالحلیفہ۔ صفحہ نمبر 122 ابوا، یہ سب مقام کے نام ہیں۔ صفحہ نمبر 122 رابغ۔ صفحہ نمبر 122 جوفا۔ صفحہ نمبر 122 قرید۔ صفحہ نمبر 122 خلیص۔ صفحہ نمبر 123 اسفان، عین سے ہے اسفان۔ صفحہ نمبر 123 مرحل زہران۔ یہاں سے دوسرا عنوان شروع ہو رہا ہے صفحہ نمبر 124 پہ مکہ 60 ہجری۔ صفحہ نمبر 164 امام حسین علیہ السلام کا مکہ میں داخلہ۔ صفحہ نمبر 165 دعائے ہدایت۔ صفحہ نمبر 165 دوبارہ پڑھتے ہیں، یہ نمبرنگ غلط ہے۔ صفحہ نمبر ہے 124 امام حسین علیہ السلام کا مکہ میں داخلہ۔ صفحہ نمبر 125 دعائے ہدایت۔ صفحہ نمبر 125 جناب محمد حنفیہ اور دیگر بنی ہاشم کا مکہ میں ورود۔ صفحہ نمبر 125 قبر ام المومنین جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی زیارت۔ صفحہ نمبر 126 خدا کا سہارا لینے کی نصیحت۔ صفحہ نمبر 126 خیر و شر کے متعلق اشعار۔ صفحہ نمبر 126 کوفیوں کے خطوط۔ صفحہ نمبر 127 پہلا خط اور جماعت۔ صفحہ نمبر 128 خطوط کی دوسری جماعت۔ صفحہ نمبر 129 خطوط کی تیسری جماعت۔ صفحہ نمبر 129 خطوط کی چوتھی جماعت۔ صفحہ نمبر 129 خطوط کی تعداد۔ صفحہ نمبر 130 امام حسین علیہ السلام کا جوابی خط۔ صفحہ نمبر 131 امام حسین علیہ السلام کا خطبہ۔ صفحہ نمبر 132 جناب محمد حنفیہ کا مشورہ۔ صفحہ نمبر 133 کوفہ جانے سے روکنے والے۔ صفحہ نمبر 134 عمرو بن عبد الرحمن کی ملاقات۔ صفحہ نمبر 136 عبداللہ بن عمر کی ملاقات۔ صفحہ نمبر 138 ابو سعید خضری کی ملاقات۔ صفحہ نمبر 138 امام علیہ السلام اور جناب جبرائیل کی آمد۔ صفحہ نمبر 139 عبداللہ بن عباس کی ملاقات۔ صفحہ نمبر 140 عبداللہ بن عباس کا امام علیہ السلام کو یمن جانے کا مشورہ۔ صفحہ نمبر 140 ابن عباس کا اہل بیت علیہ السلام کو ساتھ نہ لے جانے کا مشورہ۔ صفحہ نمبر 141 عبداللہ بن عباس کے اشعار۔ صفحہ نمبر 142 ابن عباس اور ابن زبیر کا جھگڑا۔ صفحہ نمبر 143 عبداللہ بن زبیر سے ملاقات۔ صفحہ نمبر 144 عبداللہ بن زبیر سے دوسری ملاقات۔
صفحہ نمبر 146 مکہ میں قتل عام کی سازش، صفحہ نمبر مکہ میں قتل امام حسین علیہ السلام کی سازش، صفحہ نمبر 146 یزید ملعون کا حاکم مکہ عمرو بن سعید کے نام خط اور اشعار، صفحہ نمبر 147 امام حسین علیہ السلام کا جواب، صفحہ نمبر 148 عبداللہ بن عباس کے نام یزید ملعون کا خط، صفحہ نمبر 149 عبداللہ بن عباس کا جوابی خط، صفحہ نمبر 150 امام علیہ السلام اور جناب عبداللہ بن جعفر کی ملاقات، صفحہ نمبر 150 ابو محمد واقدی اور زرارہ بن سہلے کی ملاقات، صفحہ نمبر 151 عمرہ بنت عبد الرحمن کا امام علیہ السلام کے نام خط، صفحہ نمبر 151 مسور بن مخزومہ کا امام علیہ السلام کے نام خط، صفحہ نمبر 152 یزد بن الاسم کا امام علیہ السلام کے نام خط، صفحہ نمبر 153 بیت اللہ میں ایک تاریخی مکالمہ، صفحہ نمبر 158 جناب محمد حنفیہ کا دوبارہ تشریف لانا، صفحہ نمبر 159 کعبے کی چھت پر خطبہ جناب ابو الفضل العباس علیہ السلام، صفحہ نمبر 161 مکہ سے روانگی، صفحہ نمبر 163 جناب محمد حنفیہ کا گریہ، صفحہ نمبر 163 مکہ سے باہر یحییٰ بن سعید سے لڑائی، صفحہ نمبر ہے 163 اور یہاں سے دوسرا عنوان شروع ہو رہا ہے شہید بصرہ سفیر حسین علیہ السلام، صفحہ نمبر 165 سلیمان بن ابی زرین، صفحہ نمبر 165 بزرگان بصرہ، صفحہ نمبر 168 جناب سلیمان کا سفر، صفحہ نمبر 169 جناب سلیمان کا داخلہ، صفحہ نمبر 169 جناب سلیمان کی زوجہ، صفحہ نمبر 169 جناب سلیمان کی زوجہ کا سفر، صفحہ نمبر 170 جناب سلیمان اور جناب ماریہ کا گھر، صفحہ نمبر 170 اہلیان بصرہ کے نام امام علیہ السلام کا خط، صفحہ نمبر 171 جناب سلمان بصرہ میں، صفحہ نمبر 171 جناب یزید بن مسعود کا خطبہ، صفحہ نمبر 172 بنو حنظلہ کا جواب، صفحہ نمبر 173 بنی سعد کا جواب، صفحہ نمبر 173 بنی عامر کا جواب، صفحہ نمبر 173 جناب یزید بن مسعود کا جواب، صفحہ نمبر 174 اہلیان بصرہ کا جوابی خط، صفحہ نمبر 174 زوجہ جناب سلیمان کی شہادت، صفحہ نمبر 175 جناب سلمان اور ابن زیاد ملعون، صفحہ نمبر 175 ابن زیاد ملعون کا خطبہ، صفحہ نمبر 176 مقتل جناب سلیمان، صفحہ نمبر 176 نصرت امام علیہ السلام میں اہل بصرہ کا نکلنا، صفحہ نمبر 177 ہے دوسرا عنوان ہے کوفہ 60 ہجری میں، کوفہ 60 ہجری میں، صفحہ نمبر 177 کوفے کی تاریخ، صفحہ نمبر 179 کوفے کے چند افراد کا ذکر، صفحہ نمبر 185 قاضی شرع، صفحہ نمبر 187 سفیر حسین علیہ السلام جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام، صفحہ نمبر 187 جناب مسلم کی اولاد، صفحہ نمبر 188 جناب جنگ صفین میں شرکت، صفحہ نمبر 188 جناب مسلم کا الوداع، صفحہ نمبر 188 جناب مسلم کا سفر، صفحہ نمبر 188 راستے سے جناب مسلم کا امام علیہ السلام کے نام خط، صفحہ نمبر 189 جناب مسلم کو امام علیہ السلام کا جواب، صفحہ نمبر 189 کوفے میں جناب مسلم علیہ السلام کا داخلہ اور جناب مختار کا گھر، صفحہ نمبر 191 خطبہ جناب مسلم بن عقیل، صفحہ نمبر 192 بیت اور نائبین جناب مسلم، صفحہ نمبر 193 نعمان بن بشیر کا مسجد کوفہ میں خطبہ، صفحہ نمبر 194 کوفیوں کا یزید ملعون کو خط، صفحہ نمبر 195 یزید ملعون کا سر جان سے مشورہ، صفحہ نمبر
195 یزید ملعون کا خط ابن زیاد ملعون کے نام. صفحہ نمبر 196 ابن زیاد ملعون کا کوفے کی طرف سفر. صفحہ نمبر 197 کوفے میں داخلے کے بعد ابن زیاد ملعون کا خطبہ. صفحہ نمبر 198 ابن زیاد ملعون کا اکابرین کوفہ سے خطاب. صفحہ نمبر 199 کوفے کی ناکہ بندی. صفحہ نمبر 200 جناب مسلم جناب خباب بن عروہ کے گھر. صفحہ نمبر 200 جناب مسلم جناب ہانی کے گھر. صفحہ نمبر 202 جناب ہانی بن عروہ. صفحہ نمبر 202 جناب ہانی قیام امیر مسلم سے پہلے. صفحہ نمبر 202 جناب ہانی قیام امیر مسلم میں. صفحہ نمبر 203 جناب مسلم کا خط. صفحہ نمبر 203 معقل شامی کی جاسوسی. صفحہ نمبر 204 معقل جاسوس کی جناب مسلم بن اوسجہ سے ملاقات. صفحہ نمبر 205 ابن زیاد ملعون کے قتل کا منصوبہ. صفحہ نمبر 207 معقل ملعون کی جناب مسلم سے ملاقات. صفحہ نمبر 207 جناب ہانی کا دربار میں طلب کیا جانا. صفحہ نمبر 208 جناب ہانی ابن زیاد کے دربار میں. صفحہ نمبر 212 جناب ہانی کو موت کی دھمکی. صفحہ نمبر 214 جناب ہانی کے قبیلے کا آنا اور قاضی شرح کا جھوٹ. صفحہ نمبر 215 جناب ہانی کو قید کرنے کے بعد ابن زیاد ملعون کا خطبہ. صفحہ نمبر 215 جناب مسلم کا قیام. صفحہ نمبر 217 اشراف کوفہ کا اجتماع اور ابن زیاد ملعون کی سازش. صفحہ نمبر 217 اصحاب مسلم کی جنگ. صفحہ نمبر 218 جناب مسلم کی غربت اور تنہائی. صفحہ نمبر 220 جناب مسلم کا دوبارہ جناب ہانی کے گھر جانا. صفحہ نمبر 220 جناب مسلم جناب محمد بن کثیر کے گھر جانا. صفحہ نمبر 221 جناب محمد بن کثیر اور ان کے بیٹی کی شہادت. صفحہ نمبر 222 جناب مسلم کا جناب محمد بن کثیر کے گھر سے نکلنا. صفحہ نمبر 223 جناب مسلم اور طاء کا گھر. صفحہ نمبر 225 ابن زیاد ملعون کا رد عمل. صفحہ نمبر 226 جناب مسلم کی تنہائی کے بعد ابن زیاد ملعون کا خطبہ. صفحہ نمبر 227 جناب مسلم کی تلاش اور ابن زیاد ملعون. صفحہ نمبر 228 صفحہ نمبر 228 جناب طاء کے گھر کا محاصرہ. صفحہ نمبر 228 جناب مسلم کا ابن اشس سے ملعون کے خلاف جہاد. صفحہ نمبر 229 جناب مسلم کا حملہ. صفحہ نمبر 230 آگ اور پتھر کی بارش. صفحہ نمبر 231 فریب امان اور گرفتاری. صفحہ نمبر 233 جناب مسلم کا امام حسین علیہ السلام کے لیے گریہ. صفحہ نمبر 233 جناب مسلم کی محمد بن اشس ملعون کو وصیت. صفحہ نمبر 234 جناب مسلم کا پانی مانگنا. صفحہ نمبر 236 جناب مسلم قصر دارالامارہ میں. صفحہ نمبر 237 جناب مسلم کی وصیت. صفحہ نمبر 238 ولایت امیر المومنین علیہ السلام اور جناب مسلم کی وصیت. صفحہ نمبر 239 جناب مسلم اور ابن زیاد ملعون کا مکالمہ. صفحہ نمبر 241 جناب مسلم کی شہادت. صفحہ نمبر 242 جناب مسلم کا قاتل. صفحہ نمبر 243 جناب ہانی کی شہادت. صفحہ نمبر 244 بے حرمتی اجزاد اور مدفن. صفحہ نمبر 245 قبر جناب مسلم پر طاء کا گریہ. صفحہ نمبر 245 دختر جناب مسلم کا مرثیہ. صفحہ نمبر 245 ابن زیاد ملعون کا یزید ملعون کو خط اور سروں کی روانگی. صفحہ نمبر 246 یزید ملعون کا ابن زیاد ملعون کے نام دوسرا خط. صفحہ نمبر 246 یزید ملعون کا جواب. صفحہ نمبر 248
جناب مختار کی گرفتاری۔ صفحہ نمبر 248 جناب عبداللہ بن حارث بن نوفل کی گرفتاری۔ صفحہ نمبر 250 جناب میثم تمار بن یحییٰ۔ صفحہ نمبر 250 جناب میثم کی امیر المومنین علیہ السلام سے ملاقات۔ صفحہ نمبر 251 شرطہ الخمیس۔ صفحہ نمبر 251 جناب میثم مفسر قرآن۔ صفحہ نمبر 251 جناب میثم کا علم غیب۔ صفحہ نمبر 252 امیر المومنین علیہ السلام اور دکان جناب میثم۔ صفحہ نمبر 252 امیر المومنین علیہ السلام کے اشعار اور جناب میثم۔ صفحہ نمبر 253 امیر المومنین علیہ السلام کی پیشن گوئی۔ صفحہ نمبر 254 جناب میثم، جناب حبیب اور جناب رشید حجری کی گفتگو۔ صفحہ نمبر 254 جناب میثم اور خبر شہادت امام حسین علیہ السلام۔ صفحہ نمبر 255 جناب میثم کی گرفتاری۔ صفحہ نمبر 255 جناب میثم اور جناب مختار قید خانے میں۔ صفحہ نمبر 256 جناب میثم کا مدفن۔ صفحہ نمبر 256 جناب میثم کی اولاد۔ صفحہ نمبر 258 ہے دیگر شہدائے کوفہ۔ صفحہ نمبر 258 جناب عباس بن جدہ۔ صفحہ نمبر 259 جناب عبدالعالی بن یزید کلبی العلی۔ صفحہ نمبر 259 جناب عبداللہ بن عفیف ازدی۔ صفحہ نمبر 262 جناب عبید اللہ بن عمرو الکندی۔ صفحہ نمبر 263 جناب عمارہ بن سلخب ازدی۔ صفحہ نمبر 264 ہے اور یہاں پر عنوان ہے سفیران حسین علیہ السلام، جناب عبداللہ بن یقطیر۔ صفحہ نمبر 264۔ صفحہ نمبر 265 کوفہ روانگی اور گرفتاری۔ صفحہ نمبر 265 مقتل جناب عبداللہ بن یقطیر۔ صفحہ نمبر 266 جناب مسلم، جناب ہانی اور جناب عبداللہ بن یقطیر کی شہادت کی خبر۔ صفحہ نمبر 268 امام حسین علیہ السلام کا خطبہ۔ صفحہ نمبر 268 جناب قیس بن محصر سیدوی۔ صفحہ نمبر 269 جناب قیس بحیثیت سفیر حسین علیہ السلام۔ صفحہ نمبر 269 امام حسین علیہ السلام کے نام کوفیوں کے خطوط۔ صفحہ نمبر 269 جناب مسلم کے خطوط۔ صفحہ نمبر 270 پہلا خط۔ صفحہ نمبر 270 دوسرا خط۔ صفحہ نمبر 270 آخری خط۔ صفحہ نمبر 271 جناب قیس کی گرفتاری۔ صفحہ نمبر 273 خطبہ جناب قیس۔ صفحہ نمبر 273 مقتل جناب قیس۔ صفحہ نمبر 274 جناب قیس کی شہادت پر امام حسین علیہ السلام کا رد عمل۔ صفحہ نمبر 274 جناب قیس اور جناب عبداللہ کے حالات میں مشابہت۔ صفحہ نمبر 276 ہے مکہ سے کربلا کا سفر، عنوان یہ ہے، اور صفحہ نمبر 276 پر ہے ابتہا۔ صفحہ نمبر 276 ابتہا جناب یزید بن ثبیت کی آمد۔ صفحہ نمبر 276 ہاشم مخزومی سے ملاقات۔ صفحہ نمبر 277 ایک شیر کا امام علیہ السلام سے کلام کرنا۔ 278 تنعیم 278 تنیم یمنی قافلہ۔ صفحہ نمبر 279 صفا۔ صفحہ نمبر 280 فرزدق کا تعارف۔ صفحہ نمبر 281 امام حسین علیہ السلام اور فرزدق کا مکالمہ۔ صفحہ نمبر 283 عقیق۔ صفحہ نمبر 283 بستان بن عامر۔ صفحہ نمبر 284 ذات العرق۔ صفحہ نمبر 284 ذات العرق بشر بن غالب کی ملاقات۔ صفحہ نمبر 285 ذات العرق جناب اون جناب محمد کی آمد۔ صفحہ نمبر 287 ذات العرق جناب عبداللہ بن جعفر اور جناب محمد بن حنفیہ کی آمد۔ صفحہ نمبر 287 عمرو بن سعید کا امان نامہ۔ صفحہ نمبر 287 امام علیہ السلام کا جوابی خط۔ صفحہ نمبر 288
وادی صفرا. صفحہ نمبر 288 الغمرہ. صفحہ نمبر 289 مقام المحل جناب سعد بن بشر حضرمی کی آمد. صفحہ نمبر 289 مقام المحل ابو واقد یسیمی صحابی رسول سے ملاقات. صفحہ نمبر 290 کوفے کے ایک باشندے سے ملاقات الافیہ. صفحہ نمبر 291 صفحہ نمبر 291 پہ مادن بن سلیم. صفحہ نمبر 291 الامق. صفحہ نمبر 291 السلیلہ. صفحہ نمبر 292 مغیثہ ماوان. صفحہ نمبر 292 نقرہ. صفحہ نمبر 293 حاجر بطن الرما. صفحہ نمبر 293 توز اور سمیرہ. صفحہ نمبر 294 فید. صفحہ نمبر 295 اجفر. صفحہ نمبر 295 اجفر عبداللہ بن متی سے دوسری ملاقات. صفحہ نمبر 296 خزیمہ. صفحہ نمبر 296 خزیمہ جناب زینب سلام اللہ علیہا اور حاطف غیبی، یہ جگہوں کے نام ہیں. صفحہ نمبر 297 زرود. صفحہ نمبر 297 زرود میں جناب زہیر ابن قین کا قافلہ. صفحہ نمبر 297 زرود زوجہ جناب زہیر کا جواب. جناب زہیر کا اپنے قافلے سے مکالمہ 299 پر زرود مقام کا نام ہے. اور صفحہ نمبر ہے 300 عبداللہ بن سلیمان اور منظر بن شمائل اسدی کی ملاقات. صفحہ نمبر 30 زرود خبر شہادت جناب مسلم بن عقیل اور جناب ہانی بن عروہ. صفحہ نمبر ہے 302 گریہ دختر جناب مسلم بن عقیل. صفحہ نمبر 303 سلبیہ. صفحہ نمبر یہ جگہ کا نام ہے یہ بھی. صفحہ نمبر ہے 303 سلبیہ ایک عراقی سے ملاقات. سلبیہ میں ہی امام حسین علیہ السلام اور جناب علی اکبر کا مکالمہ. صفحہ نمبر 304 پر. صفحہ نمبر 305 پر ہے سلبیہ میں ہی ابو خراح ازدی سے ملاقات. صفحہ نمبر 306 سلبیہ بحر بن شداد اسدی سے ملاقات. صفحہ نمبر 306 سلبیہ میں جناب وہب کلبی کی آمد. صفحہ نمبر 307 بطان. صفحہ نمبر 308 شقوق. صفحہ نمبر 308 سعوق. صفحہ نمبر 308 زبالہ، اور یہ زبالہ بھی جگہ کا نام ہے، یہ سارے جگہوں کے نام ہیں. اور زبالہ میں خبر شہادت جناب عبداللہ بن یقطیر. صفحہ نمبر 309 صفحہ نمبر 309 ہے. اور زبالہ میں عمر بن سعد ملعون کا قاصد. صفحہ نمبر 309 زبالہ میں خطبہ امام حسین علیہ السلام اور بیت اٹھانا. صفحہ نمبر 310 ہے زبالہ فرزق سے ملاقات. اپنے کلام کو یہیں روکتے ہیں اور ابھی فہرست جاری ہے اور کافی ساری ہے ابھی، تو انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں اس فہرست کو مکمل کریں گے اور آگے لے کے بڑھیں گے ہم انشاءاللہ.